بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حقوق و اختیارات میں شرک۔ قسط نمبر 4، وسیلے کا شرک۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ ترجمہ: اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کو ایسی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے اور بلند ہے وہ ان کے اس شرک سے۔ مشرکین مکہ کا یہی طریقہ کار تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں انبیاء علیہ السلام، مریم صدیقہ اور ان لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ نیک و صالح سمجھا کرتے تھے، بحوالہ بخاری کتاب الحج اور بخاری کتاب التفسیر القرآن۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی انہیں پکارتے تھے، ان سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرۃ الفرع اول لتاج كانوا يذبحونه لتباغیتهم والعتیرۃ فی رجب۔ بحوالہ بخاری کتاب العقیقہ باب الفرع۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو فرع اور نہ ہی عتیرہ کوئی چیز ہے، اور فرع اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو مشرکین اپنے طاغوتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو رجب میں کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے طاغوتوں، یعنی وہ انسان جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نازل کردہ سے گمراہ کرے یا اس سے روکے، کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز۔ ترجمہ: انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عبد الرزاق نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے، اس کا نام عقر ہے۔ تو یہ تھی ان کی عبادت اور فوت شدہ لوگوں کی شکر گزاری یا خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ سب کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ترجمہ: خبردار، دین خالص یعنی خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ واضح ہوا کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی یہ بندگی کرتے تھے وہ محض اس لیے تھی کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے شرک قرار دیا۔ وہ شرک اس لیے کہ للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جب کسی دوسرے سے دعا کی جائے یا دوسرے کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی جائے تو یہ عبادت میں شرک ہوگا، اور یوں شرک فی الحقوق اللہ ہوگا۔ مشرکانہ دور کا یہ مشرکانہ عقیدہ اس امت میں بھی آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں واسطے اور وسیلے دیے جانے لگے۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں سن سکتا کہ کوئی دوسرا سن کر اللہ تعالیٰ کو بعد میں بتائے؟ نعوذ باللہ۔ نمبر 2، کیا فوت شدہ افراد یا کوئی پیر ایسا بھی ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نہیں ٹال سکتا؟ نمبر 3، کیا فوت شدہ انسان اس قدر طاقتور ہیں
کہ دنیا میں ہر ایک پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں۔ قرآنی دلائل بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ راہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو براہ راست دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ براہ راست مجھے پکارو، اور فرمایا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسی وقت میں اس کی پکار سن کر قبول فرما لیتا ہوں۔ تو پھر کسی کے وسیلے سے دعائیں کیوں؟ یہاں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی آفیسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے چپڑاسی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ تمہاری درخواست لے کر جاتا ہے، پھر آفیسر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے ان فوت شدہ کی خوشنودی حاصل کرو، یہ تمہاری التجائیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بتا دیا گیا کہ انسانوں والی مثالیں اللہ کے لیے نہیں بیان کرو۔ انسان تو ایک کمرے میں رہ کر دوسرے کمرے کا حال تک نہیں جانتا، لیکن تمہارا رب تو کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، آگاہ رہو کہ یہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ، اور ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں، اور ہم اس کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 افراد کی لیکن چوتھا وہ ہوتا ہے، نہ 5 کی لیکن چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا، بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ، اور اس اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے، اور نہیں گرتا پتوں میں سے کوئی مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے ان اندھیروں میں مگر وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ کیا اتنے عظیم رب کے لیے کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ وہ اس تک ہماری بات پہنچائے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا سن کر اللہ تعالیٰ کو بعد میں بتائے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی زمین و آسماں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں، وہ اعلیٰ مرتبہ اور عظیم ہے۔ اب بتائیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کون ایسا ہے جو کسی بھی لمحے نہ کہیں جاتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے؟ کائنات کی ہر لمحے کی خبر اسے ہے، ہر مخلوق کا حال اسے معلوم ہے، کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کسے کس چیز کی حاجت ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے مقابلے میں جن انسانوں کو اس کا وسیلہ بنانے کا کہا جا رہا ہے تو وہ تو اپنی زندگی میں دیوار کے پار کی چیز تک نہیں دیکھ سکتے، دور کی آواز نہیں سن سکتے، اور اب تو وہ مر چکے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بیان کے مطابق ان کا جسم سڑ گل گیا ہوگا، نہ ان کے کان ہیں کہ وہ ان سے سنیں، اور نہ آنکھیں کہ اس سے دیکھیں، اور نہ ہی ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے، اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان بزرگوں کی ٹالتا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اسی وقت سنتا اور قبول فرماتا ہوں۔ پھر یہ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور جنہیں انسان اس کا وسیلہ بنانے کا کہتے ہیں وہ تو مردہ ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، انہیں تو خود اپنے حال کا بھی علم نہیں، اور نہ یہ شعور ہے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب آخری بات کہ کیا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے سامنے مچل جائے اور اپنی بات منوا لے؟ مالک کائنات سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واضح ہو گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ مچل کر اللہ کو عاجز کر دے اور اللہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ بھلا کیا مقابلہ خالق و مخلوق کا، ایک رزق دینے والا اور دوسرا رزق لینے والا، ایک جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ایک وہ جس نے ایک درخت کا ایک پتا بھی نہ بنایا۔ سفارش تو ہمیشہ کم اختیار والا زیادہ اختیار والے کو کرتا ہے، زیادہ علم والا کم علم والے کو سفارش کرتا ہے۔ جب کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذرہ برابر اختیار ہی نہیں رکھتا تو وہ سفارش کیسے کرے گا؟ اسی طرح کسی کا علم اللہ سے بڑھ کر ہے ہی نہیں کہ جس کی وہ اللہ کو خبر دے سکے۔ بھلا جو ایک لمحے اللہ کا محتاج ہو اور اب مر بھی چکا ہو تو وہ اللہ کے سامنے مچل اور ضد کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان سارے دلائل سے ثابت ہوا کہ عبادت یعنی دعا براہ راست
اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یہی اس کا حق ہے۔ جب انسان اس میں کوئی وسیلہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اس فعل کو شرک قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ، اور اللہ کے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے اس سے دعا کرو۔ اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، کسی بھی نام سے تم پکارو، یہ سب اللہ کے بہترین نام ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں اس کے بہترین ناموں کا واسطہ یا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ دعا کریں یا رحمان، اے رحم فرمانے والے مجھ پہ رحم فرما، یا رزاق، اے بہترین رزق دینے والے مجھے اچھے سے اچھا رزق عطا فرما۔ زندہ شخص کا وسیلہ بنانا۔ احادیث سے وسیلہ کی کچھ معاملات ثابت ہوتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کا مقام تھا اس وجہ سے دعا کرائی۔ بخاری کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ ترجمہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب کر۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیراب کیے جاتے، یعنی بارش ہو جاتی۔ اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ کہے، وہ اس طرح سے تھے۔ ترجمہ، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بارش کے لیے دعا کروائی تو انہوں نے کہا اے اللہ، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر گناہ کے سبب، اور نہیں دور ہوتی مگر توبہ سے۔ میری اس قوم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرے مقام کی وجہ سے میری توجہ تیری طرف کی ہے، اور ہمارے یہ گناہ آلود ہاتھ تیری طرف توبہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، پس ہم پر بارش برسا، پس آسمان سے پانی پہاڑ کی طرح کثرت سے برسا، یہاں تک کہ زمین زرخیز ہو گئی اور لوگ جی اٹھے۔ بحوالہ الکتاب، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، المؤلف احمد بن علی بن حجر، جز نمبر 2، صفحہ نمبر 497۔ معلوم ہوا کہ کسی زندہ شخص سے دعا کرنا بھی وسیلہ کہلاتا ہے، جو کہ جائز وسیلہ ہے، یعنی کسی مومن متقی شخص سے دعا کی درخواست کی جائے اور وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا صلاح ادا کر رہا تھا۔ رکوع و سجود کے بعد جب وہ بیٹھا تو تشہد میں اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہایت احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اور بڑے جلال اور عزت والا ہے۔ اے زندگی دینے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا دعا کی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔
یہ موضوع ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پر مزید بیان کیا جائے گا۔